السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم جس پارے کے فضائل کا ذکر کریں گے وہ ہے 11واں پارہ۔ اس کا عربک نیم ہے یا تعذیرون۔ یا تعذیرون یعنی کہ 11ویں پارے میں سورہ توبہ اور سورہ یونس کا مکمل ذکر ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، نمبر 2 ہے سورہ یونس مکمل۔ نمبر 1، سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، منافقین کی مذمت۔ نمبر 2، مومنین کی 9 صفات۔ نمبر 3، غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ۔ نمبر 1، منافقین کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی اپنے نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ نمبر 2، مومنین کی 9 صفات۔ نمبر 1، توبہ کرنے والے۔ نمبر 2، عبادت کرنے والے۔ نمبر 3، حمد کرنے والے۔ نمبر 4، روزہ رکھنے والے۔ نمبر 5، رکوع کرنے والے۔ نمبر 6، سجدہ کرنے والے۔ نمبر 7، نیک کاموں کا حکم کرنے والے۔ نمبر 8، بری باتوں سے منع کرنے والے۔ نمبر 9، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ نمبر 3، غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کرام۔ نمبر 1، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں نے 50 دن کا بائیکاٹ کیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ نمبر 2 ہے سورہ یونس میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، توحید، رزاق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ نمبر 2، رسالت، اور اس کے ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ نمبر 3، قیامت، روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا۔ آیت نمبر 4، کفار کو اس کا یقین نہیں۔ آیت نمبر 11۔ یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ یہ ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے نبی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں راستے بنائے۔ حضرت یونس علیہ السلام، انہی کے نام پر اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن 11ویں پارے کے فضائل سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب بھی کوئی دعا مانگا کریں اس کے اول آخر میں درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ اس کی فضیلت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں لازمی قبول منظور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔ میں اللہ پروٹیکٹ یو۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔